अम्मा बाद फ़इन्न अहलल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है वो ये है कि मोज़ों और जुराबों पर मसा करने का हुक्म। क्योंकि अभी विंटर का सीज़न चल रहा है तो इसमें तकरीबन, ये मेरी बात झूठ नहीं होगी, कि तकरीबन सभी लोग जो हैं उन्होंने मोज़े पहने हुए होते हैं। और उसमें ये बहुत अहम मसला बन जाता है कि क्या हम मोज़ों पर मसा कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि अरबिक में खुफ़ैन और जुराबैन दो ही अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं। खुफ़ैन उनको कहा जाता है जो चमड़े की बनी हुई होती हैं। अमूमन हमारे बूढ़े लोग पहनते हैं, कोई नॉर्मल लोग को नहीं पहनता, क्योंकि जब उनको आप पहनेंगे तो आपको जूते का साइज़ वो एक बहुत बड़ा लेना होता है और अमूमन वो फाइनेंशियली भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो नॉर्मली उनको कोई लोग नहीं लेता। दूसरे कहा जाता है जुराबैन, वो नॉर्मल हम सॉक्स पहनते हैं जो जब कपड़े के होते हैं, उनको जुराबैन कहते हैं। अब खुफ़ैन जो है चमड़े के मोज़े, उन पे तकरीबन उम्मत का इजमा है अहले सुन्नत में कि उन पे जायज़ है। हनफी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सभी का इजमा है उस पर। अब मसला है जुराबैन पे। जुराबैन पे अहनाफ जो हनफी, बरेलवी और देवबंदी वो कहते हैं कि ये जो है ये आप जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के टाइम पे जुराबैन होते ही नहीं थे तो ये करना बिदअत है, ये जायज़ नहीं है, और अगर ऐसा कोई करेगा तो उसका वज़ू नहीं होगा। तो इस बात में बिल्कुल भी 1% भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि अरबिक डिक्शनरी के हिसाब से जुराबैन हर वो चीज़ जो पाँव पे पहनी जाए इसको जुराबैन कहते हैं। और मुहद्दिसीन ने जब हदीस लिखी तो उन्होंने खुफ़ैन का अलग चैप्टर बांधा और जुराबैन का अलग से वो जिक्र करते आए हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। अगर उस वक़्त सिर्फ खुफ़ैन थी तो एक चीज़ के दो नामों क्यों रखते। उस वक़्त था जो कपड़े के थे उनको जुराबैन कहा जाता था और जो चमड़े के थे उनको खुफ़ैन कहा जाता था। ठीक है, तो ये बल्कि उनकी झूठ बात है। इवन कि अल्लामा बदरुद्दीन आइनी राहिमहुल्लाह ने लिखा है कि जुराबैन जो है वो ऊन की बनाई जाती है जो पाँव पर पहनी जाती है। हनफी के बहुत बड़े आलिम हैं, तो इन्होंने बहुत ही एक ढकोसला बजा रखा है कि जुराबों पे मसा करना जायज़ नहीं है। और जो हदीस जुराबैन पे हैं अगरचे वो सनद के लिहाज से ज़ईफ़ हैं, सुनन अबी दाऊद में, जामिया तिरमिज़ी में भी, तो उनको शेख अलबानी ने सही कहा है, लेकिन शेख ज़ुबैर ज़ई ने उनको ज़ईफ़ कहा है क्योंकि उनमें तदलीस वाला इशू है। लेकिन उनके नीचे जो इमाम अबू दाऊद ने और इमाम तिरमिज़ी ने जो कमेंट्स नकल की हैं, लेकिन वो इस बात को वाज़े कर देंगे कि जुराबों पर मसा करना बिल्कुल जायज़ है। और इब्न क़दामा अल-मुतवफ़ा 620 हिजरी, उनका ये कौल है कि जुराबों पर मसा करने में सहाबा इकराम का इजमा है। तो इमाम तिरमिज़ी अपनी हदीस नंबर 99 के नीचे कमेंट करते हैं कि जुराबों पर मसा करने के कायल कौन है। सुफियान सूरी, अब्दुल्ला बिन मुबारक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद और इसहाक बिन रावे। तो कितने बड़े बड़े नाम आ गए। और उन्होंने एक वाक़या नकल किया है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह का जिस बीमारी में इंतकाल हुआ तो उस मर्ज़ में उन्होंने अपने जुराबे पहने हुए थे, उन्होंने अपनी जुराबों पर मसा किया और कहा कि आज मैंने ऐसा काम किया है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। तो मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी अहनाफ हैं कि आप कहते हो कि इमाम अबू हनीफ़ा के पास उन्होंने देखा कि उनके पास 100 रिवायतें आई खुफ़ैन के मामले में, तो फिर उन्होंने कहा कि जो खुफ़ैन के मामले में उनके पास इतनी रिवायतें आई, उन्होंने सबको देखा कि ये ख़बर मुतवातिर है, फिर उन्होंने कहा कि मैं इसको जायज़ कहता हूँ। तो उन्होंने खुफ़ैन को तो पहले जायज़ कह दिया था। अब इन्होंने आखिरी दिनों में किस बात पर रुजू किया कि मैंने आज पहली बार ये काम किया। तो इमाम तो इनके रुजू करके चले गए, लेकिन उनके जितने फॉलोवर हैं ये अभी तक कह रहे हैं कि ये जायज़ नहीं है, पता नहीं ये किसको फॉलो कर रहे हैं।
اور احناف کا یہ کہنا ہے کہ جرابوں پہ جو مسح کرنا ہے وہ قرآن مجید کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ تم جب بھی وضو کرو تو اپنے پاؤں کو دھو۔ تو اگر ہم مسح کرنے کے قائل ہیں تو ہمارے لیے جو خبر ہے، حدیث ہے، وہ متواتر ہونی چاہیے، مطلب کہ بے شمار لوگوں سے وہ روایت ہونی چاہیے۔ تو یہ بات ان کی بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ اگر قرآن مجید کے خلاف تب ہوتا جب قرآن مجید میں یہ آتا کہ تم نماز کے لیے جانا، وضو کرنا اور جرابوں میں مسح مت کرنا، تو تب یہ بات قرآن مجید کے خلاف ہوتی۔ ویسے تو قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ تم جب نماز کے لیے جاؤ وضو کرو۔ اب جو مولوی حضرات زیادہ تر میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی وضو سے 5 نمازیں پڑھ دیتے ہیں، اور اپنے بزرگوں کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی وضو سے 15 دن 12 دن نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ صحیح مسلم، صحیح بخاری حدیث میں آیا ہے۔ تو یہی جرابوں کا بھی پوری حدیث میں آیا ہے، حدیث ان سے بھری پڑی ہیں۔ تو یہ بات بالکل بیوقوفانہ بات ہے یہ کہ کہنا کہ جرابوں پر اور خفین پہ ان پہ مسئلہ کرنا قرآن مجید کے خلاف ہے، اس لیے ہمیں خبر متواتر ہونی چاہیے۔ اگر خبر احد ہے تو یہ بات بالکل ناجائز ہے۔ اصل میں ان کو حدیث کا، سنت کا مذاق اڑانا ہوتا ہے اور اپنے جو سو کالڈ اسلاف ہیں ان کو اوپر لانا ہوتا ہے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفی 150 نے بھی اس بات پہ آخری ان کا جو رجوع ہے وہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ ان پہ جائز ہے، دونوں پہ جائز ہے۔ جرابوں پہ انہوں نے لاسٹ ٹائم پہ کہہ دیا، اور اپنی پہلے تو ان کا فتویٰ خفین پہ تو ہے ہی، اب انہوں نے اپنے آخری وقت میں جرابوں پر مسح کرنے پر بھی رجوع کر لیا تھا۔ تو اگر آپ کو حدیث سے نہیں ماننی، اپنے امام ہی کی بات مان لیں اور عوام کو اس تکلیف سے دور کر دیں۔ اور جب یہی حدیث سنن نبی داؤد میں آئی تو اس کے نیچے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کچھ اصحاب کا بائی نیم ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ یہ سبھی اصحاب جرابوں پر مسح کرنے کے قائل تھے، جن میں ہیں علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، برہ بن عازب، انس بن مالک، ابو امامہ، سہل بن سعد اور عمر بن حارث رضی اللہ عنہم۔ تو مولا علی سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زیادہ کون جاننے والا تھا؟ یہ 14ویں صدی کے مولوی۔ تو یہ بالکل جائز ہے جرابوں پر مسح کرنا، یہ اس معاملے میں صحابہ اکرام کا اجماع ہے۔ اور ہمارے پاس ایک صحیح حدیث بھی ہے جو سنن نبی داؤد میں ہے، جس میں ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹا سا لشکر بھیجا، ٹھنڈ کا موسم تھا، تو انہیں فرمایا کہ تم اپنی پگڑی پر اور اپنے موزوں پر مسح کرنا۔ اور اس میں حیرانی کی بات یہ ہے، نہ ہی تو اس میں خفین کا ذکر ہے، نہ ہی جرابین کا، بلکہ اس میں ہے وَالتَّسَاخِین کا ذکر۔ اور عربی کی ڈیفینیشن کے حساب سے اس کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو پاؤں پر پہنی جائے ٹھنڈ کے موسم میں اپنے پیر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ تو اس میں دونوں انکلیوڈ ہیں، جرابین بھی اور خفین بھی، اور اس کو دونوں شیخ زبیر الزئی اور شیخ البانی دونوں اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ تو یہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہوگی کتب ستہ میں سے۔ اور المصنف ابن ابی شیبہ، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفی 235 نے ایک اپنی حدیثی کتاب میں پورا باب باندھا ہے، ان اصحاب، ان اکابرین کا ذکر کیا جو مسح کرنے کے قائل تھے۔ تو یہ بالکل یہ جائز ہے، اس پہ تقریباً سبھی کا اسلاف میں اجماع ہے، پہلے 300 سال کے اسلاف کا تقریباً اجماع ہے کہ دونوں پر جائز ہے۔ ابھی حنفیوں نے ایک پکھیڑا کھڑا کر دیا کہ جائز اس کو نہیں کہتے ہیں ناجائز ہے، تو یہ بس ان کی خرافات ہے، ورنہ قرآن و سنت کے حساب سے، کتاب و سنت کے حساب سے یہ بالکل جائز ہے۔ اب آپ اس میں کچھ باتوں کا خیال رکھیں کہ آپ کو مسح کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ مقیم ہیں، یعنی آپ مسافر نہیں ہیں، آپ اپنے ہی گاؤں میں، اپنے ہی سٹی میں، اپنے ہی ولیج میں ہیں، تو آپ کے لیے مدت ہے 24 آورز، یعنی ایک دن۔ جیسے کہ اگر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، آپ نے اس سے پہلے وضو کیا، اپنے پاؤں دھوئے اور ان پہ جرابے پہن لیے، تو پھر آپ کو اگلی جیسے نماز آئے گی عصر کی نماز، تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو سارا وضو کرنا ہے، اس وقت آپ کے جو جرابے ہیں ان پہ آپ کو مسح کرنا ہے،
اس کے بعد مغرب میں بھی ویسے ہی کرنا ہے، جرابوں پر مسح کرنا ہے، عشاء میں بھی ویسے ہی جرابوں پر مسح کرنا ہے، رات سو گئے جرابیں پہن کر، تو جب اب صبح فجر کو اٹھیں گے تو اس وقت بھی آپ اپنے جرابوں پر مسح کریں گے، اور پھر جیسے ہی آپ کا ظہر کا ٹائم آئے گا پھر آپ ویسے ہی مسح کریں گے۔ یہ پورے 24 آورس، ایک دن پورا بن گیا، تو مقیم کے لیے 24 گھنٹے ہیں، اور اگر آپ مسافر ہیں تو آپ کے لیے 3 دن ہیں، 72 گھنٹے۔ اگر آپ مسافر ہیں، اپنے گاؤں سے کہیں اور دوسرے گاؤں میں مسافر ہیں، تو آپ کے لیے مدت ہے 72 آورس۔ اور مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے دونوں ہاتھ بھگو لینے ہیں پانی میں، اور اپنے رائٹ ہینڈ سے رائٹ فیٹ پہ اوپر والے حصے پر اس طرح سے ایک بار ہاتھ پھیرنا ہے، اور بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں پر، نچلے والے حصے پر نہیں پھیرنا ہے، اوپر والے حصے پر۔ تو یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ جزاکم اللہ خیر۔